سب سے پہلے تمام موالیان حیدر کرار کو سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 13 رجب کا دن ہے۔ آج اللہ کے گھر وہ آیا جو عقلوں میں نہیں آتا۔ سلامت رہے۔ ہائے ہائے، آج وہ آیا جو عقلوں میں نہیں آتا۔ اس لیے تو میرے امام فرماتے ہیں عقل مند ہی وہی ہے جو یہ عقل میں بسا لے کہ علی عقلوں میں آتا ہی نہیں ہے۔ سلامت رہے۔ تو آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، مسکرانا چاہیے۔ میں نے اپنے مولا کا فرمان پڑھ رکھا ہے، سرکار فرماتے ہیں 14 میں سے کسی کی بھی خوشی میں آ کے بیٹھ کے اتنا مسکراؤ کہ دانتوں کی سفیدی نظر آئے۔ بندہ کہتا مولا اجر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تمہارے دانتوں کی سفیدی نظر آئی، اللہ بدلے میں جنت میں سفید موتیوں کے محل عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو جس کے جشن میں بیٹھ کے شاہ جی، جس کے جشن میں بیٹھ کے مسکرا دینے سے جنت ملتی ہو، اللہ جانے اس کی ولایت کے اقرار سے کیا کیا ملے گا۔ ارے بھائی آپ نے غور فرمایا؟ چلے بات کو شروع کرتے ہیں۔ حمد ہے اس اللہ کی، کرنی چاہیے نا، حمد و ثنا سے ہی شروع کرنا چاہیے۔ آپ نے میرے نا اشارے کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ کو پتا میرے والد صاحب حافظ حضرت صاحب مشکل باتیں پڑھتے ہیں، میں آسان پڑھتا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، یہ میرا اشارہ دیکھ رہے ہیں، اس اللہ کی۔ اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ اوئے ہوئے، آپ غور فرمائیں، اشارہ اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہو۔ شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ تو جملہ کہوں، جو اسے اس کہہ دینا اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ آئے ہائے، علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو۔ آئے ہائے، تو وہ اشاروں میں آتا نہیں، جو اشارے میں آ جائے وہ معلوم ہوتا ہے، جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے، جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جب وہ مالک زمان و زمن ہے تو اب میرا جملہ آسان ہو جائے گا۔ حمد ہے، قاضی بھائی یہ جملہ اچھا لگے، سبحان اللہ کی تسبیح آپ نے میرے لیے نہیں کرنی، آپ کے کندھے پہ یہ فرشتہ بیٹھا ہے، آپ نے سبحان اللہ کہنا، اس نے آپ کی تسبیح لکھ لینی۔ حمد ہے اس اللہ کی، جملہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ شکر ہے اس اللہ کا، کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، شاہ جی غور فرمائے۔ ہائے ہائے، حمد و ثنا ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے۔ دیکھیں ہمیں کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا میں نے جن اور انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ آپ یہاں کرنے کیا آئے ہیں؟ عبادت۔ آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت، سبحان اللہ تو بنتی ہے، آپ کرنے بھی عبادت آئے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو ملتان والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت۔ علی کا نام ثواب نہیں، اللہ اکبر، میرے مولا علی کا نام ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ کیسی عبادت؟ اب اگلا جملہ میرا اور آسان ہوگا۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، معرفت کے لیے سوچنا بھی۔ یار علی کا ہر وجود عبادت ہے۔ علی بولو، یہ جملہ کب کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے؟ جب علماء سے پوچھا گیا تو علماء عرفانیات یہ کہتے ہیں یہ جملہ محمد مصطفیٰ نے اس دن فرمایا جب دو بکھرے ہوئے نور کعبے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے، انا وعلی من نور واحد، تو جانتے ہو نا سرکار مصطفیٰ نے اپنے بھائی علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جب تک محمد کے ہاتھوں پہ نہ آئے تھے جناب علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ کے بلا تشبیہ ہاتھوں پہ آئے نا، جناب علی نے آنکھیں کھول کے اس ظاہری دنیا میں سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ پھر مصطفیٰ نے کہا اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے۔
غور فرما رہے ہیں کہ نہیں یار؟ یہ بکھرے ہوئے نور اکٹھے ہوئے ہیں. جب علی مولا کو ہاتھوں پہ اٹھایا نا تو پھر دونوں نور اکٹھے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ ویسے میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، سادات اعظام قبلہ و کعبہ علماء تشریف فرما ہے، بزرگ تشریف فرما ہے. اگر یہی میں نے آپ لوگوں سے سنا کہ علم مومن کی گم شدہ میراث ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جہاں سے ملے واجب الاحترام وہاں سے لے لینی چاہیے. چلے مجھے ایک حدیث کا ترجمہ نہیں آتا، میں سادات اعظام سے مومنین سے پوچھتا ہوں مجھے میرے حصے کی میراث دیں، حدیث کا ترجمہ کرے. انا و علی من نور واحد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بڑا سادہ سا خطیب ہوں، بڑا سادہ سا طالب علم سا میرا انداز ہے. آپ سب نے ترجمہ جو کیا کہ میں اور علی ایک نور ہے، قبلہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ یار بھائی ٹھیک ہے نا ترجمہ؟ ٹھیک ہے، سوچ لینا ٹھیک ہے. میں اور علی ایک نور ہے. قاسم بھائی جب ترجمہ یہ بنتا ہے میں اور علی ایک نور ہے، یہ کیسی منافقت ہے کہ آدھا نور نماز میں آئے نماز ہو جاتی ہے تو پھر آدھے سے باطل کیسے ہوگی؟ ہائے ہائے غور نہیں فرما لینا. تو جب ہے ہی ایک نور تو یہ تو پھر جہاں محمد ہوں گے وہاں علی بھی ہوں گے. تو غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ سلامت رہے نا. تو پھر سبحان اللہ کی تسبیح کر دینی چاہیے. ویسے بھی میرے مولا کا فرمان ذیشان ہے، جب علی کی کوئی فضیلت سنو نا مجلس میں بیٹھ کے جشن میں بیٹھ کے فوراً کہو سبحان اللہ. جناب مفضل کہتے ہیں مولا علی کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کیوں کہے؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل اس لیے جب تم علی کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہتے ہو نا حجاب وحدت میں زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فرشتوں دیکھو علی کے فضائل سن کے بھی مجھے سبحان کہنا نہیں بھولا ہے. اوئے ہوئے یار آپ نے غور نہیں فرمایا. ذکر علی کا ہے سبحان اللہ ہے، ذکر حسین کا ہے سبحان اللہ ہے. تو پھر جملہ کہوں جو علی اور حسین کے 14 کے فضائل سن کے اللہ کو سبحان کہے وہ نصیری نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے. آپ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے. ہائے ہائے تو سبحان اللہ تسبیح. ویسے آپ نے سبحان اللہ کی بسم اللہ سلامت رہے آپ. اور جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا لکھا کس نے؟ یہ کیا لکھتا قبلہ؟ نہیں کیا. اور یہ کیا لکھتا ہے؟ ملتان میں یہ تو قاسم بھائی ویل ہے. ملتان میں یہ تو ویلا ہے نا، اسے تو آپ موقع ہی نہیں دیتے نا. تو کم از کم علی کے فضائل سن کے اسے تو بار بار موقع عطا فرما. علی کے نام پہ مسکرا دینا چاہیے. ہائے ہائے. سرکار فرماتے ہیں جو ہمارے فضائل سن کے مسکرائے ہماری خوشی میں آ کے مسکرائے جب وہ میدان حشر میں آئے گا اس کے چہرے سے ایک الگ نور نکل رہا ہوگا. پوچھیں گے لوگ انبیاء و سیاہ یہ کون ہے کہ جس کے چہرے پہ ایسا نور ہے کہ ہمیں حیرت ہو رہی ہے؟ اس وقت آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بغیر شک کے علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں. سلامت رہے. تو پھر ان کے نام پہ خوش ہو جانا چاہیے. ہم عبادت والے ہیں، یہ عبادت سکھانے والے ہیں. انہوں نے بتایا کہ عبادت کیسے کرنی ہے. وَإِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. جو شے ہے، جو شے ہے جس پہ لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. عالمین میں جس پہ بھی لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے. تو میرے والد صاحب اس جملے کو اپنے انداز میں کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ہے وہ شے ہے اور وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے. عالمین جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہے سرکار مصطفیٰ سے پوچھا گیا اسے تسبیح کرنا سکھایا کس نے؟ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں سبح اللہ کل شیء الا تعلیمی و تعلیم علی ابن ابی طالب. جو اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہا ہے اسے تسبیح کرنا یا میں محمد نے سکھایا یا علی ابن ابی طالب نے سکھایا. اللہ اکبر. آپ سلامت رہے. اب غور فرما رہے ہیں کائنات میں جو بھی تسبیح کر رہا ہے اسے تسبیح کرنا کس نے سکھایا؟ یا ذات مصطفیٰ نے یا ذات مرتضیٰ نے. اور یہ بالکل علم کلام پڑھا جائے تو یہ بحثیں سامنے آتی ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بمنزلت روح کے ہیں، بمنزلت روح کے ہے. اور روح خزینہ علم ہوتی ہے. روح کبھی بھی اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتی. علم جب بھی ظاہر ہوتا ہے نفس سے ہوتا ہے. علی نفس رسول بھی ہے، علی نفس اللہ بھی ہے. تو جب بھی اللہ کا علم ظاہر ہوگا کس سے ہوگا؟ جب بھی رسول خدا
یا نفس رسول مباہلہ کی روح سے ہے کہ نہیں؟ انفسنا و انفسکم، تو وہاں شب ہجرت والی مرضات الہی پہ جائیں گے، وہاں نفس اللہ ہے یہاں نفس رسول ہے، تو پھر دونوں کا علم جب بھی ظاہر ہوگا علی سے۔ تو اب دیکھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تسبیح یا میں معلم ہوں یا علی، سرکار تو بمنزلت روح کے ہے، تو پھر عالمین میں جتنے بھی تسبیح گزار ہیں ان کا معلم کون ہے؟ یار اب خدا کے لیے سبحان اللہ بغیر کے اس کو موقع تو دینا۔ اب ہر تسبیح کا معلم یار بھائی ہمارا مولا علی ہے، تو جملہ کہوں کائنات کے سب سے پہلے تسبیح گزار سے بھی پہلے علی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں نے ایک جملہ کہا کائنات کے سب سے پہلے تسبیح گزار سے بھی پہلے علی ہے۔ اور اگر کاظم بھائی 13 رجب کا جشن ہمیشہ کرواتے ہیں، کبھی میں میرے والد صاحب علماء پڑھتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس آ کے، اگر یہی عقیدہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے اور 21 رمضان کو واپس چلے گئے، تو میری طرف سے ایڈوانس میں آپ کو یا علی مدد ہے، مجھے بالکل نہ بلایا کریں۔ اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی؟ ہائے ہائے، یہ جو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی، اعلیٰ تو اللہ ہے، پھر یہ علی کون ہے؟ ماننا پڑے گا، ابھی آدم نہ تھا میرا مولا علی۔ تو پھر ہر تسبیح کا معلم کون ہے؟ میرا مولا علی۔ تو جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو پھر غور سے سنو، جتنے تسبیح گزار گزر گئے ان کے ساتھ معلم کی حیثیت سے علی تھے، جتنے تسبیح گزار ہیں ان کے ساتھ علی ہیں، جتنے تسبیح گزار آئیں گے ان کے بھی ساتھ علی ہوں گے۔ تو جملہ کہوں جو کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی ہوگا، اسی کو تو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ خود پہ قیاس نہیں کرنا 14 کو کہ ہم جیسے ہیں، ہائے ہائے، یہ ہم جیسے نہیں، یہ اس کے مظہر بن کے آئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ سلامت رہے، جو جملے پہ بولا اسے سلام ہے۔ اوے اللہ، ہم نے کبھی ملتان والے صاحبان سادات اعظام ہم نے اللہ دیکھا نہیں، اللہ نے 14 کو سامنے کر کے کہا انہیں دیکھتے جاؤ مجھے مانتے جاؤ۔ اللہ دیکھے تو 14 جائیں گے نا، آپ سلامت رہے، ایک جگہ پہ فٹ کر دے میرا بیٹا، دیکھے 14 جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ یہ بات اچھی لگے تو حق بنتا ہے کہ آپ میرے ساتھ سبحان اللہ کی، ویسے آپ کر سارے رہے ہیں، تھوڑی سی اور کر لیں گے سبحان اللہ کی تسبیح تو شاہ جی میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 14 کو سامنے کیا، سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں، دیکھے یہ جائیں گے، مانا بھی خدا جائے گا، پہچانا بھی خدا جائے گا۔ اللہ نے 14 کو مظہر بنایا ہے۔ مظہر سمجھتے ہیں؟ اللہ خود تو ظاہر نہیں ہوتا، اپنے مظہر کو آگے کیا، آج اس کا مظہر بن کے علی آئے ہیں۔ ہائے ہائے، چہرہ علی کا ہوگا کہلائے گا وجہ اللہ، ہائے ہائے، آنکھیں علی کی ہوں گی کہلائے گی عین اللہ۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اب میں آپ کو اس سے سادہ مثال کیا سمجھاؤں، میں آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھ کے مرتضی مہدی بن حافظ حضرت حسین پڑھ رہے ہیں، بول کہاں پہ رکھ قبلہ؟ یہ سپیکر ہے، مائک، تھینک یو ویری مچ، مائک، اسے سمجھ کے داد دینی ہے۔ مرتضی ایک حقیقت ہے، ایک جسم ہے، ایک وجود ہے۔ قبلہ بول مائک پہ رہا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سپیکر سے۔ بول مائک پہ رہا ہوں، آواز سپیکر سے آ رہی ہے۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی، میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے۔ اوئے ہوئے، میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے۔ جو حقیقت کہے گی وہی مظہر کہے گا، جو حقیقت کرے گی وہی مظہر کرے گا۔ تو پھر آج کے بعد سمجھنا آسان ہو گیا، دنیا کو یہی سمجھاتا ہوں، اللہ حقیقت ہے، علی مظہر ہے۔ دیکھیں کتنی آسان بات ہے بھی، اللہ حقیقت ہے، علی کہتے ہیں جی، واجب الاحترام کہتے ہیں جی علی کو حد سے بڑھا دیا۔ آپ اور میں ابھی اس لائبریری میں بیٹھے تھے، پڑھنے والا یہاں پڑھ رہا تھا، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، اب جو لائبریری میں بیٹھے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کس کے ذریعے؟ سپیکر کے ذریعے۔ مائک پہ مرتضی ہے، سن سپیکر کے ذریعے رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، سنا، کس کے ذریعے؟ یہ کیا ہے؟ مظہر۔ اگر اچھا لگے تو اب سبحان اللہ بنتی ہے۔ اور مرتضی تو منبر پہ بیٹھا ہے، سپیکر مظہر، ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ میرے ہونے کی خبر باب العلم میں میں نہیں، مظہر دے رہا ہے، تو پھر اللہ کے ہونے کی خبر اللہ نے نہیں، یا محمد نے دی ہے یا علی نے دی ہے۔ آپ سلامت رہے، غور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ تو پھر
اس کے ہونے کی خبر کس نے دی؟ تو یار پھر مانو نا، ہائے ہائے، جیسے مظہر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوں تو میری خبر اس نے دی، اب اسے سمجھنا اللہ محدود نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک قرآن کی آیت سنا دیتے ہیں، ہر جگہ ہے قبلہ اللہ۔ دیکھیں میں نے ابھی صرف انگلی رکھی، آپ صاحبان نے کہا کہ اللہ شارک کے قریب ہے، میں روایت پڑھوں تو قبلہ آپ کا حق بنتا ہے کہ کہیں بھی حافظ صاحب کے بیٹے تم نے زیادتی کی، اگر قرآن کی آیت ہو تو پھر ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ سب نے کہا اللہ شارک کے قریب ہے۔ جب میں نے قرآن کھولا آیت پکاری نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہم تمہاری شارک کے قریب ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال ہوا نا، نحنو کا لفظ استعمال ہوا، ہائے ہائے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک کے قریب ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ اس لیے تو میرے مولا نے کہا تھا کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، جب ذات کی بات آتی ہے وہ ہے ہم۔ بس آسان ہو گیا، کائنات عالم کی ہر شے نے تسبیح کرنی ہے، اور اس تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے۔ آپ جو بھی تسبیح پڑھیں گے، کائنات کی جو چیز، اور میں نے تو علماء سے سنا، کتابوں میں احادیث پڑھی، گھوڑا ہنہنائے وہ تسبیح کرتا ہے، شیر دھاڑے وہ تسبیح کرتا ہے، پتے ہلے وہ تسبیح، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ بندہ اٹھ گئے، کھڑا ہو گیا سرکار کے سامنے، کہ سرکار ہمیں کیا پتا کون سی چیز کیا کیا تسبیح کرتی ہے، جو آپ بتائیں گے ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر میں سرکار دو عالم کا خطبہ پڑھوں وہ تو بڑا لمبا ہے، میں نے اس میں سے صرف دو باتیں جو آج کے دن کی مناسبت سے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پوچھا گیا کون کون سی شے کیا کیا تسبیح کرتی ہے، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں تسبیح الماء سریرہ والتسبیح الجدار نقضہ، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ اللہ اکبر، یار اگر میں ساری باتیں پڑھوں، ہوا چلتی ہے نظر نہیں آتی، نظر نہ آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ سارا کچھ اڑا کے لے گی، کبھی کسی نے دیکھی ہے ہوا؟ نہیں دیکھی نا، ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتی ہے۔ پانی کا چلتے ہوئے آواز پیدا کرنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ اب آپ سن رکھا در و دیوار والے، غور سے سنیں، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں تسبیح الجدار نقضہ، سرکار فرماتے ہیں دیوار کا گرنے سے پہلے دراڑ آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ ہائے ہائے، اور جو 13 رجب والے دن بھی نہیں سمجھا تو اسے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ دیوار کا گرنے سے پہلے درار آنا یہ اس کی تسبیح ہے۔ ہر تسبیح کا معلم میرا مولا علی ہے۔ تو اب پتہ چلا 13 رجب والے دن دیوار کعبہ شک کیوں ہوئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، حقیقت میں دیوار کعبہ بھی تسبیح الہی کر رہی ہے۔ آج مجھ میں وہ آ رہا ہے جس نے مجھے سجدوں کے قابل کر دیا۔ دیکھیں نا سجدوں کے قابل ہے کہ نہیں، کب ہوا؟ پہلے بھی تو تھا نا، پہلے بت قدا تھا، کعب میرا کبریائی کا بدن لے کے علی آیا ہے اس میں۔ اب گردنیں جھکا دو، کس کی طرف؟ چلے آپ نماز کس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کتنی نمازیں ہیں؟ 5۔ طالب علم ہونا تو پھر ایسی باتیں کروں گا تاکہ طالب علموں کو بھی سمجھ آئے۔ 5 نمازیں۔ یہاں قبلہ کس رخ ہے؟ اس رخ ہے۔ چلے آج حافظ صاحب کے بیٹے کی پہلے یہ بتائیں، اللہ ہر جگہ ہے نا؟ قبلہ کعبہ، شادی سادات، اللہ ہر جگہ ہے، ادھر 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 ہر جگہ۔ اچھا آپ نماز ادھر کیوں پڑھتے ہیں؟ کعبے کی وجہ سے۔ تو پھر بات سمجھ کے داد دینا تو بنتا ہے نا۔ آج میری مانے تاثیر بھائی، آپ میری مان کے دیکھیں، 2 نمازیں ادھر پڑھیں، ایک ادھر ایک ادھر اور ایک ادھر، یہ جو 3 طرف میں نے بتائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، ادھر نہیں ہے، تو نماز میرے لیے پڑھی یا اللہ کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ ہر جگہ ہے، کائنات اسی کی ہے، مالک و خالق وہ ہے، تو پھر ادھر پڑھ ادھر پڑھ ادھر پڑھ۔ آپ کہیں گے نہیں، نماز اپنی تکمیل کے لیے کعبے کی محتاج ہے، تو جملہ کہوں نماز اپنی تکمیل کے لیے کعبے کی محتاج ہے، کعبہ قبلہ ہونے کے لیے علی کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک تیری نمازوں میں کعبہ نہ آئے تیری نماز نہیں ہوتی۔ جس نے اسے قبلہ کیا اس کے بغیر کیسے ہو جائے گی؟ سلامت رہے۔ اب غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، مسکرا دینا چاہیے، مسکرانے پہ کون سے پیسے لگ رہے ہیں؟
یہ بھی تو احادیث میں ہی ہے نا، فرامین میں ہی ہے کہ ہمارے فضائل سن کے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے آنا 6 ماہ کی تہجد سے بھی افضل ہے۔ اچھا میں آپ کو شاہ جی، آپ کو ہر جگہ ہمیں ملتے رہتے ہیں، باقی سادات اعظام کبھی کبھی ملتے ہیں، آپ سے دعا لیتے ہیں، آپ اس دربار کے وارث ہیں تو میں آپ سے دعا بھی لیتا ہوں تاکہ آپ نے میرے والد صاحب کو بھی دیا، ہمیں بھی دعائیں تھوڑی سی عطا فرمائے۔ میں آپ سے بار بار کیوں کہتا ہوں، آپ سے سارے بھائیوں سے، کہ ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لائیں۔ کیوں؟ جب آپ کے سامنے فضائل پڑے جاتے ہیں نا، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ دیکھیں نفس کیفیت بناتا ہے، نفس کیفیت بناتا ہے۔ راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ مجھے یہاں پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا، مجھے کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں کہا بھائی کہ کون سا بندہ میری گفتگو سے راضی ہے، کون ناراض ہے۔ آپ کہیں گے حافظ حضرت کا بیٹا جادوگر ہے، نہیں، میرے پاس فرمان مصطفیٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں نفس علی کے فضائل سن کے نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھاتا ہے۔ جو مسکرا رہے ہیں ان کا بھی چہرہ بتا رہا ہے کہ نفس کی کیفیت کیا ہے۔ جو مجھ پہ غصے والی نظر رکھ کے بیٹھے ہیں، اس سے بھی کاظم بھائی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کا نفس بھی کیفیت بنا رہا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے۔ اور بھائی جان چہرے سے پتا چلا کون راضی ہے کون ناراض ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ چیزوں کا عقیدہ ہے، تو کیفیت رکھتا نہیں، پتا کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کا مرتدہ جاہل نہ بن، اس لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا۔ علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی اللہ راضی۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو، مل گئے۔ پھر اللہ نے علی کو وجہ اللہ بنا کے بھیجا ہی اس لیے، ہائے ہائے کیفیت اس کی ہوگی۔ میرا راضی ہونا پتا چل جائے گا تو پھر وجہ اللہ علی ہے۔ اگر علی راضی ہے تو اللہ راضی، علی ناراض ہے تو میرے ساتھ بولیں گے تو تھوڑا سا آج کے دن خیر ہوتی ہے۔ آج کا دن اولیاء کی عید کہلایا ہے، مومنین سے آگے کی بات ہے۔ ہائے ہائے یہ آج کی عید اولیاء کی بھی عید ہے۔ یہ جتنے دنیا میں ولی ہے، علی سارے ولیوں کا سلطان بن کے آیا۔ سلامت رہے نا، پھر غور فرمائے نا۔ تو پھر علی راضی علی ناراض، تو پھر لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں۔ جب علی کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے، علی کا ناراض ہونا یعنی اللہ کا ناراض ہونا ہے، تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کو کہنا جس سے علی راضی ہو جائے۔ ہائے ہائے تو پھر رضی اللہ دیکھنے ہیں تو علی کے پاس جاؤ نا۔ جو علی کے فضائل سن کے خوش نہیں ہوتا، میں پھر اس کے لیے کیا کروں؟ ہائے ہائے دیکھیں آپ سلامت رہے، ان پہ تو ہم نے کیا کرنی۔ میرے مولا کا فرمان ذیشان نہ ہو، میں یہیں آپ کے ہاں 4 جلدوں میں مناقب آل محمد کتاب پڑھی، میں ابھی لائبریری میں دیکھ کے آیا ہوں، نہ ہو میں ابھی مجرم ابھی ثابت کروں گا، ابھی دکھاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جو علی کی ولایت کا منکر میدان حشر میں آئے گا نا، اور وہ جو علی کے فضائل میں شک کرتا تھا، اللہ اس پہ ایک شیطان مقرر کرے گا، شیطان اس کے منہ پہ تھوکتا ہوا میدان حشر میں لائے گا۔ لوگ پوچھیں گے اس نے کیا کیا؟ آواز آئے گی یہ وہ ہے جو دنیا میں علی کے فضائل سے منہ موڑ لیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جس نے علی کے فضائل سے منہ موڑا اس نے حقیقت میں وجہ اللہ سے منہ موڑ لیا۔ دیکھیں اللہ، اب میں آپ کو بتاؤں، وجہ اللہ سے مراد جہت ہے، جہت ہے۔ اگر آپ جہت پہ بحث کریں تو بڑی لمبی ہے۔ آپ اگر کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی سب ذمہ دار ہیں، نوابین بیٹھے ہیں یہاں، بادشاہ سارے گردیجی صاحبہ، کسی چلے جائیں نئے علاقے میں، آپ کو قبلہ نہ ملتا ہو، قبلہ جو اس طرف ہے وہ نہ ملتا ہو، تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ علماء کے پاس جائیں گے۔ اب علماء نے پہلا سوال یہ کرنا کس کی تقلید میں ہو، وہ ساری توضیحیں کھولیں گے، کسی نے لکھا ادھر، کسی نے لکھا ادھر، کسی نے لکھا ادھر، حد ہو گئی، کسی نے لکھا چاروں طرف پڑھو۔ یہ سارے مسائل میرے پاس موجود ہے، سارے لکھا چاروں طرف۔ دین مکمل تھا، مرضی چلنی نہیں تھی۔ وارث قرآن علی کے دور میں ایک بندہ جنگل میں گیا، اس کا قبلہ کھو گیا تھا، سرکار علی کے پاس آ گیا تھا، سرکار میں جنگل میں گیا تھا، مجھے پتہ نہ چلا قبلہ کس طرف ہے، کیا کروں؟ کہا قرآن پڑھ۔ ہے مولا کون سی آیت؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اگر تم جنگل میں ہو، قبلہ نہ ملتا ہو، مشرق بھی اللہ کے ہے، مغرب بھی اللہ کے ہے، جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لینا، وجہ اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اللہ نہیں، وجہ اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وجہ اللہ۔ تم جدھر بھی منہ پھیرو گے تو سامنے کون ہوگا؟ تو
تو مل کے بتاؤ یہ وجہ اللہ لقب کس کا ہے؟ ہائے ہائے، تو بندے غور ہی نہیں فرماتے، نہ فرمائے، ہم نے کون سا منوانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ ہائے سرکار دیکھیں علی علیہ السلام وہ کمال ہے کہ جب تک ذات مصطفیٰ بھی نہ مانگے اللہ نہیں عطا کرتا۔ آپ نے میرے لفظ پہ غور کیا؟ میں نے کیا جملہ کہے کہ علی علیہ السلام وہ کمال ہے جب تک محمد مصطفیٰ بھی نہ مانگے اللہ نہیں عطا کرتا۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے محمد روز کہتے تھے مجھے نصیر عطا فرما۔ تو پھر ہر ایک کو علی کیسے ملے گا جب محمد کو بھی مانگنے پہ ملا ہے؟ علی ناصر نہیں، علی نصیر ہے۔ ناصر وہ ہوتا ہے جو ایک دفعہ مدد کرے، نصیر وہ ہوتا ہے مدد کرنا جس کی ذات ہو۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، علی نصیر مانگا تھا، وہ بھیج جو نصیر ہو۔ میرے مولا سے پوچھا گیا نصیر کے معنی مددگار کے ہیں، علی کیسا نصیر ہے؟ کہا میرے بھائی مصطفیٰ کا قول یاد نہیں؟ یا علی تو نے انبیاء کی چھپ چھپ کے نصرت کی ہے، میری ظاہر ہو کے کی ہے۔ ہائے ہائے، نصیر وہ ہوتا ہے مدد کرنا جس کی ذات میں ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، چلے میں اور آپ غور فرمائیں، ایسا ایسا کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا میرا پڑھنے کا انداز اور ہے، حافظ صاحب کے پڑھنے کا انداز اور ہے، اس کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے اور آج کا دن سنا دینا چاہیے۔ عشق کی چوٹ دلوں پہ یکساں لگتی ہے، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ چلو کسی کو تو بات سمجھ آئے نا۔ دیکھیں اب ہم جب بحث کرتے ہیں، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ و علی، یہ بھی باب العلم ہے، اور جشن کس کا ہے؟ دیکھتے ہیں اب لفظ علم کو دیکھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، پھر آپ سے دعا لیں گے۔ لفظ علم، اس کا جب منصوب الہ دیکھا جائے گا نا، طالب علم اس بات کو سمجھنا، منصوب الہ تو اس علم کی تعریف منصوب الہ کے تحت ہوگی۔ ہر جگہ علم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نہیں آپ پہلے سمجھ لیں، کوئی بات نہیں۔ آپ مضاف اور مضاف الہ دیکھتے ہیں نا، تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں منصوب الہ کہ علم کی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ انسان کا علم، علم الانسان، علم الانبیاء، علم اللہ، علم ایک ہے، مضاف الیہ نسبتیں تین ہیں، کیا ان تینوں پہ علم کا معیار ایک ہوگا؟ تھوڑا سا کوئی بات نہیں، ایک تعلیم بھائی نہیں ہوگا۔ انسان کا علم اور ہے، انبیاء کا علم اور ہے، اللہ کا علم اس کے میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے منصوب الہ کو دیکھنا، علم الانسان، ابھی آپ منطق میں یہی پڑھاتے ہیں نا یہاں پہ، علم الانسان کیا ہوا؟ تصور الشیء فی الذہن، انسان کا علم یہ ہے کسی شے کا تصور جو اس کے ذہن میں آیا، یہ علم ہے۔ اس نے الف انار سے سیکھا ہے، بے اس نے بکری سے سیکھا ہے۔ ہائے ہائے، یہ جو اس کے ذہن میں تصور آ رہا ہے نا، یہ علم ہے۔ میں نے جب اگلی بات کرنی انشاءاللہ آپ نے سب نے داد دینی ہے، سبحان اللہ کرنی ہے۔ اب اسی لفظ علم کو نسبت دی جائے انبیاء کی طرف، اس کا معیار ہوگا ہوا حقیقت موجودۃ فی الذات۔ جب انبیاء کی طرف دیں گے علم کا ترجمہ یہ ہوگا یہ وہ حقیقت ہے جو انبیاء اپنی ذات میں لے کے آتے ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، علم پہلے ہے، اگر نہیں فرما رہے یار، اور پھر پتا چلے گا مدینہ العلم کیا ہے، پھر پتا چلے گا باب مدینہ العلم کیا ہے۔ اب اسے سمجھنا، ہوا حقیقت موجودۃ فی الذات، یہ وہ حقیقت موجودہ ہے جو انبیاء کی ذات میں ہوتی ہے۔ جب انسان کے علم کی بات آئی، انسان کا علم کسبی بھی ہے، عارضی بھی ہے، محنت کر کے حاصل کیا، عارضی بھی ہے، جب بوڑھا ہوا بھول گیا۔ لیکن جو انبیاء کا علم ہے نہ وہ کسبی ہے نہ وہ عارضی ہے، بے عین ہی وہی علم ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نے مچھلی کے بچے کو پانی میں پیدا کیا، تیرنا اس کی ذات میں دے دیا۔ اب غور نہیں فرما رہے، مچھلی کا بچہ علم ذات میں لے کے آیا ہے، کسی معلم نے یا اس کے ماں باپ نے اسے تیرنا نہیں سکھایا، انڈے سے نکلتا ہے تیرنا شروع کر دیتا ہے۔
ओए होए, तो फिर जुमला कहूं, जो इल्म ज़ात में लाए उसे मुअल्लिम की जरूरत नहीं होती है। सुभान अल्लाह कर देना फिर। भाई मछली का बच्चा इल्म ज़ात में लाया, और जब एक मछली का बच्चा इल्म ज़ात में लाए उसे मुअल्लिम की जरूरत नहीं, तो फिर जिब्राइल ने मोहम्मद को कैसे पढ़ाया होगा, जो खुद कह रहा है अना मदीनतुल इल्म। देखिए लुत्फ वाली बात है ना, बात को समझना भी तो चाहिए ना। अच्छा अब देखें, यही मछली का बच्चा अपने आप सलामत रहे, वो अंडे से निकलता है, कल भाई वो तैरना शुरू कर देता है। मुझे मिल के सारे उलमा सादात-ए-ज़ाम मोमिनीन बताए, वो मछली का बच्चा बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, तैरना भूलता है। क्यों? कि इल्म ज़ात में लाया है। तो यही से सुभान अल्लाह बनती है ना, जो इल्म ज़ात में लाए ना उसे निसियान होता है ना उसे हिज़यान होता है। यार इससे बड़ी दलील कहां से लाए? मंतिक मुज़फ़्फ़र की दलील है, मंतिक मुज़फ़्फ़र में पढ़ाया जाता है ये चीजें। हाय हाय, इल्म ज़ात। अब आ जाओ, लफ्ज़ इल्म इसकी निस्बत अल्लाह के साथ, इल्मुल्लाह, इसका तर्जुमा क्या होगा? होवा ऐनुज़्ज़ात, वो अल्लाह की ऐन ज़ात है, वही इल्म है, वही ज़ात है। हमारा इल्म और है, अंबिया का इल्म और है, अल्लाह का इल्म उसकी ज़ात है। जब अल्लाह का इल्म उसकी ज़ात है, फिर मुस्तफा ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं उस अल इल्म का शहर हूँ और अली उस अल इल्म का दरवाजा है। आप सलामत रहे, किबला और नहीं फरमा रहे। तो वो अल इल्म क्या है? अब मैं इसका तर्जुमा करता हूँ। शरा बाबे हादिया शर में ना हो, और मैं ये सारे काम कर चुका हूँ, ये पढ़ चुका हूँ, तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। सरकार फरमाते अल इल्मु ज़ातुहु वला मालूम, अल इल्म अल्लाह की ज़ात है, वो मालूम नहीं। अल इल्मु ज़ातुहु वला मालूम वल कुदरतु ज़ातुहु वला मक़दूर, कुदरत उसकी ज़ात है, वो कुदरत दिया हुआ नहीं। इल्म उसकी ज़ात है, वो मालूम नहीं। जब अल्लाह की ज़ात मालूम नहीं, तो अल्लाह के लिए वाजिब हो गया किसी ऐसे को दुनिया में भेजे जो मिंबर पे बैठ के कहे सलूनी सलूनी, और जब सलूनी कहेगा अल्लाह का इल्म भी ज़ाहिर होगा, मोहम्मद का इल्म भी ज़ाहिर होगा। हाय हाय, तो अब पता चला आप सलामत रहे। तो फिर बेशक ऑफ कोर्स इन्हीं के जरिए इन्हें अपना नुमाइंदा बना के भेजा। हाय हाय, अब वल कुदरत ज़ातुहु वला मक़दूर, शरबाब हादिया शर पढ़े, अभी देख ले, इसमें ना हो मुर्तज़ा मुजरिम है। अल्लाह कुदरत का मालिक है, वो कुदरत दिया हुआ नहीं। अल्लाह कादिर है कि नहीं? सारे मिलके बता, अल्लाह कादिर है। जिसे बात अच्छी लगेगा मुर्तज़ा को जुमले में सुभान अल्लाह जरूर कहे। मुर्तज़ा ने ये जुमला बड़ी मेहनत से, अल्लाह कुदरत रखता है, वो कुदरत दिया हुआ नहीं, लेकिन अपनी कुदरत दिखाने खुद नहीं आता। अली से कहता है तू लड़, मैं सूरह अज़ाब में कहूंगा कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, आज की लड़ाई में मैं खूब लड़ा हूं। आप गौर नहीं फरमा रहे, सूरह अज़ाब है, 25 नंबर आयत है, कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल। ये पढ़ो जंग अज़ाब को, लड़े अली, अल्लाह कहता आज मैं खूब लड़ा। आप लोग से नहीं ले रहे, और लड़े अली है, खुदा के लिए समझो, लड़े अली। अल्लाह ने अपने कुदरत का मजहर बनाया, वल कुदरत ज़ातुहु वला मक़दूर, वो कुदरत दिया हुआ नहीं। अली के पास जो कुदरत है अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह ने मजहर बना के कहा अली तू लड़, मैं कहूंगा मैं लड़ा, तो लड़े अली। अल्लाह कहता मैं लड़ा, तो जब अली का लड़ना अल्लाह का लड़ना है, फिर अली से लड़ना भी अल्लाह से लड़ना है। हाय हाय, अब जो जमल में आए, सफीन में आए, नहरवान में आए, वो अली से नहीं जली से लड़े हैं। आप सलामत रहे। तो गौर फरमा रहे कि नहीं फरमा रहे? तो फिर मजहर कौन होंगे? हाय, अल्लाह ने अपना इल्म भी इनके जरिए जाहिर किया, सलूनी कहलवा के। हाय हाय, मोहम्मद मुस्तफ़ा से इसलिए ने करवाया कि वो मंज़िलत रूह के हैं। अली से कहा अली इसलिए तो मैंने तुझे वजहुल्लाह बनाया है, लिसानुल्लाह बनाया है, कर सलूनी का दावा। अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने दावा किया? वो तो अगले बंदों की अपनी मर्जी थी, कोई अपने पग के पेज पूछता रहा है। हाय हाय। अच्छा मैं एक जुमला कहता हूँ, ये जुमला नया है और मुझे पता है कि बिला गज़नफ़र अब्बास तौंसी साहब आपके यहाँ, गिरदेजी साहबान के यहाँ बहुत पढ़े। अगर ये जुमला उनसे भी सुना, क्योंकि मैंने बाक़िर नमर साहब की लाइब्रेरी सारी खरीद ली, तो उनमें से मुझे कुछ किताबें ऐसी मिली हैं जो मेरे लिए काफ़ी है। जनाब अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, कंबर करीब आप कहते मौला आपके इतने असहाब हैं, क्या वजह है, सलमान मिन्ना क्यों है? जबकि
سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، زمین پہ کوئی چلا ہی نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ عالمین کے سچے نے ابو ذر کو سچا کہا مگر منا نہیں کہا۔ یہ بات کیا ہے کہ سلمان کو منا کہہ دیا ہے۔ علی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں جب وقت آئے گا فاضل بھائی نئی بات نہ ہو، بے شک آپ نے داد نہیں دینی، پہلے سنی ہو تو داد نہیں دینی، آج سنی ہو تو سبحان اللہ، آج کے دن کے صدقے میں سبحان اللہ آپ نے کرنا تاکہ یہ آپ کی نیکیاں لکھ کے جائے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وقت آئے گا کمبر تجھے بتائیں گے بلا تشبیہ وہ دن آیا ہائے ہائے۔ علی علیہ السلام نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ افار امر کو بلا لاؤ۔ افار غور سے رضا قبلہ دعا فرمائیے گا، افار امر کو بلا لاؤ۔ 3 قدم شریعت کے مطابق کمبر چلے، رک گئے۔ علی علیہ السلام سے مڑ کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں مولا نہ آپ کے کوئی شیعوں میں سے ایسا نام ہے، نہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے، نہ کوفے والوں میں سے، یہ افار امر کون ہے؟ علی علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں جا سلمان کو بلا لا۔ نئی بات میں شارق بھائی حق بنتا ہے سارے میرے ساتھ بولے کسے بلا لا؟ سلمان کو۔ گیا نہیں، قدموں پہ گر کے اپنے ہاتھ میرے مولا علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتا مولا پرانا نام تو روزبا تھا، کتاب نکالیں نفس الرحمن فی فضائل سلمان، اس میں یہ واقعہ نہ ہو قوم کا مجرم، اس کا پرانا نام روزبا۔ کہ مولا پرانا نام تو روزبا تھا، سلمان آپ دونوں بھائیوں نے رکھا، ہائے ہائے۔ کہ مولا افار امر کسے کہتے ہیں؟ اب ملتان داد دے گا تو میں حافظ صاحب کو بتاؤں گا کہ داد لے کے آیا ورنہ چپ کر جاؤں گا۔ کہ مولا افار امر کسے کہتے ہیں؟ علی فرماتے ہیں افار امر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے علی کی مرضی سے خلق کیا۔ ہوئے 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 اللہ اکبر، اور علی کی مرضی سے خلق ہوا، یہی تو وجہ ہے، باقی نہیں، اکیلا منا اہل البیت ہے۔ آپ سلامت رہے، بس بیٹھنے کی طرف جانے لگا ہوں میں، اب آپ سلامت رہے۔ چلیں نعرہ ڈھیلا لگا، ٹائم تھوڑا رہ گیا مجھے۔ اچھا چلے میں آپ کو نعرے پہ بھی ایک بات سناتا ہوں۔ یہاں پہ آپ سارے گردیزی صاحبان بیٹھے، میں صرف اتنا کہوں گردیزی صاحب، تو جو گردیزی صاحب ہوں گے مجھے دیکھیں گے کہ شاید مولانا صاحب مجھے مخاطب کر رہے ہیں۔ اگر میں قاسم بھائی، حسنین بھائی، علی بھائی، مرتضیٰ گردیزی صاحب، شارو، الگ الگ سے نام نو پھیر ہو رہا ہے، اجتماعاً کہوں گردیزی صاحب تو جتنے وہاں بیٹھے ہوں گے نا میری طرف دیکھیں گے، شاہ جی تو جو شاہ ہوگا وہ میری طرف دیکھا قبلہ ویکھنا داد لبدی کہ نہیں لبدی۔ میرے امام فرماتے ہیں جب مجلس میں یا جشن میں بیٹھ کے بندہ صدق کے دل سے یا علی کہتا ہے، عرش سے اللہ دیکھتا ہے، نجف سے علی دیکھتے ہیں۔ ہوئے ہوئے کیوں نہ دیکھے، وہ بھی علی ہے، میرا مولا بھی۔ بس سمیٹنے لگا میں، آپ سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ، غور ہے عمران کے نہیں، وہ بھی علی، میرا مولا بھی علی۔ تو آپ سبحان اللہ بند کا بس سمیٹنے لگا، جلدی کرنے لگا۔ جب تم یا علی کہتے ہو عرش اللہ کہتا بول میرے بندے، نجف سے علی کہتے ہیں بول میرے بندے۔ ہم یہاں باب العلم میں جتنے بیٹھے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے بیٹھے ہیں۔ پھر جملہ کہوں سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضیٰ علی ہائے ہائے ہائے، بندگی کی معراج پہ تو پہنچو۔ کہ مولا افار امر کیا؟ افار امر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے علی کی مرضی سے خلق کیا ہو۔ اگلے جملے پہ سبحان اللہ انشاءاللہ جو نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی کرے گا، نفس کی کیفیت دیکھ کے مجھے اندازہ ہوگا کہ اسے بات اچھی لگی یا نہیں۔ یہ بھی میرا ایک فارمولہ ہے، میں علی کا ذکر چھیڑ کے ان کے نوکروں کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو پڑھتا ہوں، ہائے ہائے کون راضی بیٹھا ہے۔ اچھا اب جزا دیکھنا قبلہ، میں جو کہوں گا اگر وہ جزا نہ ہوئی، میں آپ کے سامنے علماء کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، میں پوری قوم کا مجرم، اگر یہ جزا نہ ملی ہو کہ مولا افار امر مان لیا وہ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی سے خلق ہوا ہو۔ مولا یہ تو بتائے افار امر ہونے کی کم از کم جزا کیا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے کمبر جو افار امر ہوتا ہے اسے غسل دینے علی خود آتے ہیں۔ نہیں، جسے بات یاد ہے کہ سلمان کو غسل دینے علی مدائے، آپ سلامت رہے۔ کوئی نئی بات میں بھی سبحان اللہ ہو جانی چاہیے ایسی نا، ہائے ہائے۔ تو اب پتہ چلا
अफार अम्र होने की जजा क्या है? सलमान को गुस्ल दे, मैं अगर कफन पे लिखा हुआ ज़ादे राज और लिखा था ना शेर, अगर वो पढ़ूं तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। भाई कितना बाकमाल होगा अल्लाह के हाथों ने जिसके कफन पे शेर लिखा है। अल्लाह अकबर। मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। जब कहा ना अफार अम्र की जजा ये है, उसे गुस्ल देने अली खुद आते हैं, कदमों पे हाथ रखा। मौला बड़ा नौकर है, छोटे मोटे नौकर अबू दुजाना, मिकदाद, कंबर, सारे हम भी तो छोटे छोटे नौकर हैं। मौला हम क्या है? अब हर बंदा सेल्फ असेसमेंट करे, अपने गिरेबान में झांक के देखे। अली फरमाते हैं हर वो बंदा अफारे अम्र है जो बगैर शक के मेरी विलायत को कायम कर रहा है। ओए होए, अब नतीजा यही निकला है। बाकिरुल नमर ने अपनी किताब में अपने हाथ से ये हाशिए पे लिखा, नतीजा निकल आया अली हर एक की कब्र में नहीं आएंगे, उसकी कब्र में आएंगे जो बगैर शक के इकरार विलायत अली कर रहा। सलामत रहे। तो आज का दिन खुशी का दिन है। हाय हाय, वो जिसने कहा मेरे जनाजे पे अली का नाम ना लेना, उसकी कब्र में कहा लिया। तो आखिरी बात बस बैठने लगाओ, टाइम थोड़ा, मुझे भी जाके लाहौर में भी 4 जगह पे पढ़ना है। दुआ करो मोटर में बंद ना हो वरना वापस आ जाऊंगा। चले आसान हो गया। आखिरी बात आपसे दुआ लेते हैं। रिवायत का सहारा शर्मा नहीं लेंगे, किबला कुरान की आयत का सहारा लेते हैं। जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो क्या है? पक्की बात है, तालिब इल्म गौर से सुनना। जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो शहीद है। और माता सारी आपको आती है। जो इनके बुग़्ज़ पे मरा वो क्या है? लईन, लानती, जहन्नमी, कुछ और भी कह लो। हाँ हाँ, कुफर की मौत मर गया, मुनाफिक होके मर गया, नासबी होके मर गया, यहूदी होके मर गया। आज किसी की नहीं माननी। कुरान तू बता, जो अली के फजाइल में शक करके मरे तू उसे क्या कहता? जी जेड़ा हुण ना बोलिया आखिरी कैफियत वेखा लगा जे तो फिर भाईजान से मैं बुजुर्ग या अली मदद करने लगा। मुझे तो टेंशन ही कोई नहीं, मेरे अपने लंदन में कारोबार है, मेरे रेस्टोरेंट है, मैं तो आता हूँ अपने अंदर का जिक्र बयान करने और कुरान और हदीस से। मुझे पैसे वैसों की टेंशन नहीं है, जितने आप मुहर्रमों में देते हो उतने मेरी पर डे सैलरी मुझे मिलती है वहां से, आपने टेंशन नहीं लेनी। जो इनकी मोहब्बत पे मरा वो शहीद है। जो इनके बुक्स में मरा कुरान वो क्या है? सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बजाते खुद सहाबी नहीं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7 बंदों के टोले के पास से गुजरे। नाम ना पूछना, नाम ना पूछना मुझसे, मुझे नाम नहीं आते, वैक्सीनेशन का असर है, नाम भूल जाता हूं मैं। वो 7 बंदों के टोले के पास से गुजरे, उनमें से कुछ 2 बंदे या 3 की रिवायत है मेरे मौला अली के फजाइल में शक कर रहे थे। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रुके कि मैं इन बदबख्तों को हिदायत करूं कि अली के फजाइल में शक नहीं करना। ये कह के मुस्तफ़ा रुके, अभी बोलने का इरादा कर रहे थे। जनाब जिब्राइल सूरह नमल की 80 नंबर आयत लेके आए। मोहम्मद अल्लाह कह रहा है इन्नका ला तुस्मयुल मौता वला तुस्मयु सुम्मतवा। हबीब मोहम्मद अल्लाह कह रहा रहने दे, इन मुर्दों को क्या सुनाना। ओए होए, और कुरान ने मोहर लगा दी। जो अली के फजाइल पे शक करे, मोहम्मद के सामने भी खड़ा हो, कल भी मुर्दा था। आप सलामत रहे। तो फिर कुरान की आयत है इन्नका ला तुस्मयुल मौता। हाय हाय, मेरा हबीब तो मुर्दों को नहीं सुना सकता। आगे कुरान क्या कह रहा है? वला तुस्मयु सुम्मतवा। हबीब रहने दे, बहरों को क्या सुनाना। हाय, जो अली के फजाइल में शक करे बहरा भी है, मुर्दा भी है। आखिरी बात और आपसे दुआ लेते हैं, काज़म भाई जिंदगी रही मुलाकातें होती रहेंगी। कुरान की मोहर है, जो अली के फजाइल पे शक करे, सरकार मुस्तफ़ा के सामने भी खड़ा हो, मुर्दा है। जरा मिलके करदेजी साहिबान बताए, आपके यहाँ मुल्तान में मुर्दे को हाथ लगाओ सवाब होता है? मैंने रिवायत नहीं पढ़ी, सूरह नमल की 80 नंबर आयत पढ़ी है। आपने जाके अल बुरहान तफसीर में देखना है कि इसका शान नज़ूल क्या है। हाय हाय, शक अली के फजाइल पे कर रहे थे, कुरान कहता है मुर्दा। जो अली के फजाइल पे शक करे वो मुर्दा है। तो फिर आज के बाद सोच समझ के मुनकरे विलायत अली से हाथ मिलाना, वरना गौसल वाजिब है।